أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، ذمہ داری لگائی گئی ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ان ایام غم میں اپنی عرائض آپ مومنین کی، مومنات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کل جہاں پر سلسلہ گفتگو ختم ہوا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. کچھ باتیں، کچھ نکات جو نامکمل رہ گئے تھے وہ آپ کی خدمت میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب سے اپنے رابطے کو بہتر بنائیں، اور اس ارادے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ ایام بہترین ایام ہیں. جس طرح آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور نرم کر دیتی ہے، اور جنہوں نے لوہے کو کسی خاص شکل میں لانا ہو وہ پہلے لوہے کو گرم کرتے ہیں، اور جب ایک خاص سطح تک گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنی مرضی کی شکل میں لوہے کو ڈھال لیتے ہیں. بالکل اسی طرح غم حسین پتھر سے زیادہ سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، ان کا ماحول اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ جس طرح حسین کا خدا راضی. تو یہ ایام غم اس اعتبار سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو نعمت کو پہچانتے بھی ہوں اور نعمت کے شکر گزار بھی بننا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کئی 100 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول، اے ہمارے رسول، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، بہت جلد ایسی باتیں ہم ان انسانوں کو دکھائیں گے، ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے پیغام آیا تھا برحق تھا، اور جو اس زمانے میں اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ جاہل تھے، وہ بے وقوف تھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج سے مثلاً 200 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ انسان بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوا میں اڑ سکے گا، کوئی یہ دعویٰ کرتا، تو اس زمانے کے جتنا لوگوں کی علم کی سطح تھی وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، ہم تو تھوڑا سا بھی اوپر زمین سے نہیں جا سکتے، کہاں اتنی تیزی کے ساتھ زمین میں اڑنا. لیکن آج جب انسان کا علم ترقی کر کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، آج اگر اس زمانے کے انسانوں کے علم کی طرف دیکھا جائے تو ان کی کم علمی پر اور ان کی جہالت پر ہنسی آتی کہ کتنے جاہل تھے. اور اسی طرح میں اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، آج سے 100 سال بعد جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں
اس کو وہ لوگ ہماری جہالت سمجھ کے ہم پہ ترس کھایا کریں۔ مثلا کہیں گے ان کے پاس ہارٹ اٹیک کا کوئی علاج نہیں تھا، اچانک مر جایا کرتے تھے، بیچارے جاہل، ان کو پتہ نہیں تھا، فلان بیماری سے مر جایا کرتے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جایا کرتے تھے، کتنے بیچارے تھے، ان کے پاس گاڑیوں میں ایسے سسٹم نہیں تھے کہ جو ایکسیڈنٹ کی پہلے سے اطلاع دے دیتے، اور گاڑی ٹکراتی ہی نہ کسی چیز سے، اس کے اندر ایسا نظام، جیسا کہ ابھی آہستہ آہستہ اس طرف انسان بڑھ رہے ہیں، تو وہ بعد میں آنے والے ہماری جہالت پر بھی ہنسیں گے۔ قرآن بھی انسان سے یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے نہ کہو کہ وہ ہے ہی نہیں، نہ کہو کہ وہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہو لیکن تم جاہل ہو۔ لہذا جو بات اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آ رہی ہے اس کو جھٹلانے میں جلدی نہ کرو۔ توجہ فرما رہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے مثلا یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مائک لگے ہوئے ہیں، یہ اسی زمین سے نکلنے والے جو معدنیات ہیں، ایلیمنٹس ہیں، سائنسدانوں نے ریسرچ کی، محنت کی، اور ان قطعات کو، ان چیزوں کو جوڑ کر یہ شکلیں بنا دی جو بڑی امانت داری کے ساتھ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، اور جب ان کو حکم دیا جائے وہ ریکارڈنگ سنا دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ گواہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے مالک سے بھی نہیں ڈرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مثلا جن کا یہ گوگل ہے اور جن کی یہ فیس بک ہے، یہ 24 گھنٹے جو ہمارے پاس، ہماری جیب میں ہمارے پاس موبائل ہے، یہ ان کے لیے جاسوسی کرتا ہے ہمارا جاسوسی ان کی کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے آس پاس جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ان کا مالک میں ہوں، کچھ عرصہ تمہیں امانت کے طور پر دی ہیں، جب میں ان سے کہوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہیں کس طرح استعمال کیا دنیا میں، تو یہ تم سے ڈریں گے نہیں، اور تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مالک تم نہیں تھے، مالک میں تھا۔ کہ جو مالک یوم الدین ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ شاید اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دن جس کو یہ وہم تھا کہ میں مالک ہوں اپنے ہاتھوں کا، میں مالک ہوں اپنے پیروں کا، میں مالک ہوں اپنی جائیداد کا، یہ وہم بھی دور ہو جائے گا۔ جو اصلی مالک ہوگا اس کی ملکیت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جس زبان پر انسان کو ناز ہوتا ہے کہ میں تو غلط کو صحیح ثابت کر سکتا ہوں، میں تو لوگوں کو الو بنا سکتا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، میری زبان میں اتنی طاقت ہے، اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے آج قیامت کا دن جب آ گیا، الیوم نختم علی افواہہم، جس جگہ سے یہ چلاکیاں کیا کرتے تھے ہم اس کو سیل کر دیں گے، اس کو مور لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ یا قرآن میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا، اسی سورہ فصلت میں جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وہاں پہ فرمایا گیا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف گواہی دیں گی کیا چیزیں؟ ان کی سماعتیں، جس آلے سے میں اور آپ سنتے ہیں، جس کو ہم کان کہتے ہیں، وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس نے جو کچھ سنا ہوگا، چاہے وہ خدا کو راضی کرنے والی چیزیں تھی، چاہے خدا کو ناراض کرنے والی، وہ سارا اپنا ڈیٹا نکال کے سامنے رکھ دے گا، بالکل اسی موبائل فون کی طرح۔ جب آپ اس پہ پلے کا بٹن دباتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ میں جو چیز چلا رہا ہوں اس سے کسی کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کی سماعتیں گواہی دیں گی، ان کی بصارتیں، ان کی دیکھنے کی قوت گواہی دے گی، اس نے مجھے کہاں کہاں استعمال کیا، میں تو امانت تھی اے اللہ تیری دی ہوئی، اس نے کہاں کہاں خیانت کی میرے ساتھ، گواہی دی۔ اور ان کی وجلودہم، یہ قرآن ہے، اور ان کی جلد
آپ بتائیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تو سادہ ترجمہ کر رہا ہوں. وَجُلُودُهُمْ، اور ان کی جلد گواہی دے گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جب یہ ان چیزوں کو بولتا دیکھیں گے، اگر آج کوئی 500 سال پہلے کا بندہ آ جائے نا اور آپ اس کے سامنے موبائل کے اندر سے آواز نکال کر دکھائیں، ایک دفعہ وہ ڈر کے بھاگ جائے گا شاید. ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں دور دراز کے دیہات میں جہاں بالکل بیچارے جاہل لوگ رہتے تھے، وہاں گاڑی لے کے جاتے تھے تو وہ گاڑی کو تعجب سے دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے، اور جب ہارن بجتا تھا، گاڑی کا ہارن بجایا جائے تو بڑے اچھل اچھل کے اس کو وہ دیکھتے تھے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے جو گاڑی کے اندر سے آواز نکال رہی. بہت سارے لوگ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اچھلیں گے جب ان کی اپنی چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. توجہ فرما رہے؟ آج ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، ان گیجٹس کو دیکھ کر، لیکن اس زمانے کے جاہل انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے ان باتوں. توجہ فرما رہے؟ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان انبیاء کو اس نے بتایا ہے جو تا قیامت سب چیزوں کو جانتا ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی رائی کے برابر بھی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے علم سے پوشیدہ ہو. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ اس رائی سے بھی چھوٹی اور نہ کوئی اس سے بڑی چیز، مگر سب کچھ اس کے پاس ایک روشن کتاب میں موجود ہے. تو جن کا رابطہ اس کتاب سے تھا اللہ کے حکم سے، وہ یہ خبریں دیا کرتے تھے. تو جب یہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کلام کرتے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور یہ اپنی جلود سے، جلود جلد کی جمع سکن، یہ اپنی جلود سے، اپنی سکنز سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم کیسے گواہی دے رہی ہو ہمارے خلاف، تم کیسے بول رہی ہو؟ کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف یہ زبان بول سکتی. اللہ کہہ رہے نہیں، جب میں اشارہ کروں گا ہر چیز بولے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے، تم کیسے بولنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی. قالوا، وہ جلدیں ان کو جواب دیں گی، تعجب نہ کرو، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اسی نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے باقی چیزوں کو بولنے کی طاقت دی. جس نے زبان میں صلاحیت رکھ دی تھی اس نے آج جلد میں بھی صلاحیت رکھ دی، اس نے آج ہاتھ میں بھی صلاحیت رکھ دی، اس نے پیر میں بھی صلاحیت رکھ دی کہ وہ بول کر گواہی دے کہ اس نے، جس کو تو نے اے اللہ ہمیں عطا کیا تھا، اس امانت میں کتنی خیانت کی. توجہ فرما. سورہ زلزال کا آپ کو میں نے اشارہ فرمایا تھا، میری بات نامکمل رہ گئی تھی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ شدید زلزلے سے زمین لرزا دی جائے. واخرجت الارض اثقالها، اور آج بھی آپ شدید زلزلوں میں دیکھتے ہیں بعض اوقات زمین اپنے اوپر کی چیزوں کو نگل جاتی ہے اور بعض اوقات اندر کی چیزوں کو باہر لے آتی ہے. اس دن زمین سب کچھ باہر نکال دے. وقال الانسان ما لها، انسان کی جتنی ٹیکنالوجی ہوگی، جتنی ترقی ہوگی، اس زلزلے کی شدت کے سامنے بیکار ہو کر رہ جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جزیرے جن کو بہاماس کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک شدید طوفان آیا ہوا ہے، سمندری طوفان. ابھی تو وہاں سے گزر گیا، امریکہ کے ساحلوں کے پاس وہ اپنی تباہی مچا رہا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن اگر آپ ان جزیروں کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، جو ایک خبر کی جو ہیڈ لائن تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا، ان جزیروں پہ کچھ بھی نہیں بچا، نہ کوئی گھر بچا ہے، نہ کوئی گاڑی بچی ہے، نہ کوئی کشتی بچی ہے، سب کچھ بہا کے لے گیا، سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا. ساری سائنس اور ساری ٹیکنالوجی اللہ کے امر کے سامنے بیکار ہو جاتی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، قابو میں کیوں نہیں آ رہا، کیوں تباہی مچ رہی. وہاں پر اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن ایک اور عجیب چیز دیکھنے کو ملی.
اللہ فرماتا ہے اس دن زمین بول کر اپنی خبریں بتائے گی. یہ زمین سے نکلا ہے موبائل، یہ کیمرہ بھی زمین ہی سے نکلا ہے. جو اس کو بنانے والا ہے اس کو اس شکل کی ضرورت نہیں ہے ریکارڈنگ کے لیے. وہ اس زمین کو حکم کرے گا بتا تجھ پر چلنے والوں نے کتنی نافرمانیاں کی ہے میری. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بولے گی. آج ان چیزوں کو دیکھنے والے کے لیے اس چیز کو فیل کرنا، قرآن کی آیت کو فیل کرنا، فقط ثواب لینا نہیں، فیل کرنا آسان ہے اس زمانے کے جاہلوں کی نسبت. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ابھی انسان کا بچپنا ہے، ابھی انسان کا بچپنا. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن کے لفظ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا سکے. وہ ہے، وہ ذات ہے جس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے. ابھی تو ہم مارس تک پہنچے ہیں اور ابھی نام لکھے جا رہے تھے. کچھ عرصہ پہلے خبر پڑی تھی کہ کون والنٹیئرز ہیں مارس پر، مریخ پر جانے کے لیے. لیکن نام لکھوانے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ون وے جرنی ہے، واپس نہیں آ سکیں گے. ابھی انسان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پہنچا تو سکتی ہے، واپس نہیں لا سکتی فی الحال. تو سنا ہے کہ 2022-23 میں کوئی مشن بھیجا جائے گا مریخ پر. یہ ابھی بہت بچہ ہے انسان اس آیت کے مقابلے میں. خدا بتا رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، بہت بڑی بات ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جمیعاً، سارا کا سارا. لیکن کن کے لیے؟ جو اس کتاب کی دعوت پر عملی قدم اٹھائیں گے، نہ کہ اس کو پڑھ پڑھ کے مردے بخشوائیں گے صرف، اور زندوں کی کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کتاب سے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو فکر کرنا جانتے ہیں، جو دماغ کو، عقل کو چلانا جانتے ہیں. جو دین کے بارے میں گائے بھینس کا رویہ بنائے ہو ان کے لیے نہیں. توجہ فرما رہے. قرآن نے بہت وضاحت کی. یہ کام اوروں نے اپنے ذمے لے لیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اللہ نے بھی اس دنیا کا اقتدار مسلمانوں سے چھین کر ان کے سپرد کر دیا. خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر اس طرح کی رشتہ داری ہوتی تو ابھی جتنی بد دعائیں ہم بیٹھ بیٹھ کے مانگتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف بالخصوص آج کل، ٹھیک ہے، اور عملی قدم اٹھانے سے ہم کام چور ہو جاتے ہیں. ہمارا عمل صرف دنیا کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا. ایسی دعائیں اللہ نہیں سنتا، نہ سنے گا. اللہ کے رسول نے بھی دشمنوں پر فتح پانی ہو تو جو کچھ ان کی دسترس میں ہے لے کر میدان میں چلے جاتے ہیں. حسین بھی لے کر میدان میں چلے جاتے ہیں. گھر بیٹھ کر دعائیں نہیں مانگتے. گھر بیٹھ کر دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں جو عمل سے دور ہو جائیں قومیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر بعض لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے پست ہو جاتے ہیں سوچ ان کی دین کے بارے میں نہ سمجھی اور جہالت کی وجہ سے، کہ ابھی پچھلے دنوں میں جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ کا میچ ہوا تو ساری قوم دعائیں مانگ رہی ہے کہ جناب انڈیا ہار جائے اور پاکستان جیت جائے. ٹھیک ہے، لیکن جب انڈیا جیت گیا اور پاکستان ہار گیا تو بس بعض جاہلوں کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی. فیس بک میں پوسٹ آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیا آئی ہوئی تھی کہ یہ کیسا اللہ ہے جو کافروں کی دعائیں سنتا ہے، ہماری مسلمانوں کی دعائیں نہیں سنتا. ہندوؤں نے دعائیں مانگی قبول ہو گئی اور مسلمانوں نے دعائیں مانگی قبول نہیں. سبحان اللہ. عقل کا اندازہ لگائیے، معرفت کا اندازہ لگائیے. میچ جتوا دے تو اللہ اچھا ہے، میچ ہار جاؤ تو اللہ اچھا نہیں لگتا. جیسے میں نے کل وہ پرسوں آپ کو امام زمان کا چلہ کرنے والے کا بتایا تھا. خواہش پوری ہو جائے دنیاوی تو امام زمان اچھے ہیں، اگر خواہش پوری نہ ہو، دین بھی طواف کر رہا ہے اپنی دنیاوی خواہشات. اور آپ کو پتہ ہے، یاد آ گیا مجھے، امام مظلوم کو جب اطلاعیں ملنا شروع ہوئی کوفہ والوں کی بے وفائی کی
جب کوئی آ کے اطلاع دیتا تھا تو امام ایک جملہ فرماتے تھے، چند بار یہ جملہ امام نے مکہ سے کربلا کی طرف جاتے ہوئے تکرار فرمایا۔ درد ہے یہ امام کا، کاش خدا ہمیں اس درد کو سمجھنے والے، اس درد کو فیل کرنے والے دل عطا فرمائے۔ وہ درد فیل کرنے والے اس کے بعد جو پھر میدان عمل میں بھی آ جاتے۔ امام کیا فرماتے تھے اس بے وفائی کا سن کر؟ الناس عبید الدنیا، یہ جن لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں نا، یہ لوگ تو دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے نوکر ہیں، ان کی وفاداری ہے دنیا کے ساتھ۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اور دین تو ان کی زبانوں پر صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ چکھتے ہیں دین سے مزہ آ رہا ہے تو کہتے ہیں بڑا اچھا دین ہے۔ فرمایا یحوطونہ یدورونہ حیث دارت معایشہم، جب تک دین کی وجہ سے ان کی معیشت، ان کی دنیا چلتی رہے، یہ دین کے طواف کرتے ہیں، یہ بڑے دیندار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مُحْفِسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب اللہ ناخالص کو خالص سے الگ کرنے کے لیے کوئی آزمائش میں ان کو ڈالتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو پھر دیندار بڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں، جیسے میرے ساتھ دیندار تھوڑے رہ گئے۔ یہ ہے حقیقت دنیا، یہ ہے حقیقت دین۔ قرآن دعوت دیتا ہے، دعوت عمل۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کو آج کل ہم سائنس کا نام دیتے ہیں، 700 سے زیادہ آیات ہیں کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ تم سائنسدان بنو، تم سوچو۔ مثلا میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، اس آیت کے آخر میں آتا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، آپ اوپر سے آیت کو غور کریں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سائنس کا، بلکہ ایک چیز میں کئی ڈپارٹمنٹ ہے۔ زمین کیسے بنی، اربوں ڈالر خرچ کر کے کچھ لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کائنات بنی کیسے تھی، اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ ہم اور آپ نہیں ہیں، جو عقل والے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کہا ہم کو تھا 1400 سال پہلے سے، ان فی خلق السماوات والارض۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر دین کی باغ دوڑ امت انہی کے ہاتھوں میں رہنے دیتی جن کے ہاتھوں میں خدا دیکھنا چاہتا تھا، تو آج دنیا کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی۔ موقع ہی نہیں دیا ان کو۔ اگر 25 سال کے بعد مولا کائنات کو خلافت ملی بھی تو جنگوں میں اور فتنوں میں الجھا کے رکھ دیا مولا کو، اور اپنی خباستوں اور اپنی خیانت کو نہیں دیکھتے تھے، مولا سے کہتے تھے سمجھدار نہیں۔ مظلومیت دیکھیے مولا کی، جس کو مولا کا درد سمجھنا ہو نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھے، خطبات دیکھے، جو مولا کے خطاب ہے ان سے جنہوں نے بیعت کی تھی مولا سے، کس طرح اذیت اور تکلیف میں رکھا ہے مولا کائنات۔ کہتے تھے جب سے آپ آئے ہیں ہمیں سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دے رہے، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری فصلیں ہیں، آپ تو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے۔ یہ سلوک کیا تھا۔ آج بھی بعض لوگوں کو مولا صرف اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ مولا آ کر کچھ کہتے نہیں ہیں، اگر تقاضے کرنا شروع کر دیں تو قل الدیانون۔ نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتنے دیندار ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے کسی گاؤں میں، بزرگ تھے، ہمارے جاننے والے تھے، ایران میں پڑھا کرتا تھا اس وقت، ان کے ہاتھ کے نہج البلاغہ لگ گئی تو نہج البلاغہ پڑھ رہے تھے ان دنوں میں، اچانک میں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا، ان کی نظر پڑی مجھے اور مجھے کہا فلانے ہو، میں نے کہا جی جی، تو بزرگ تھے، مجھے کہتے ادھر آؤ میری بات سنو، میں ان کی بات سننے کے لیے گیا، مجھے کہتے ہیں اے جڑی پنجابی میں کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ اے مولا علی دی، یہ مولا علی کی ہے؟ میں نے کہا جی اس میں فرامین سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے جمع کیے ہیں، کلام مولا علی کا ہے۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بزرگ تھے، ابھی دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں میرا پتر
جے یہ مولا علی کا کلام ہے نا تے ساڈے پنڈ وچوں ایک بھی نہیں بچدا۔ اگر یہ مولا علی ہے نا جو اس نہج البلاغہ میں خطبات ارشاد فرما رہے ہیں تو ہمارے گاؤں میں سے کوئی نہیں بچتا۔ پھر پتہ نہیں بائی چانس کہیں سے نہج البلاغہ ان کے ہاتھ لگ گئی۔ قرآن چیک کر کے دیکھ لیں، نہج البلاغہ چیک کر کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و اہل بیت جدا نہیں۔ اور جب آپ ان 3 کتابوں کو پڑھ لیں، جب آپ قرآن کو پڑھ لیں، آپ نہج البلاغہ کو پڑھ لیں، آپ صحیفہ کاملہ کو پڑھ لیں، 2 نمبر کو پہچاننے کی اللہ آپ کو صلاحیت عطا کر دے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ قرآن سے دوستی کر کے تو دیکھیں، آپ اپنے قریبی دوست کا تصور ذہن میں لائیے، جو آپ کا قریبی دوست ہے، دن رات جس کے ساتھ گزرتے ہیں، آپ کے لمبا عرصہ گزرا ہے، ایک دوسرے کا مزاج آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے بھی ایک دوست تھے، ہیں ابھی بھی ہیں، تو وہ کبھی بھی بیزار تھے مثلا باہر سے کھانا کھانے میں۔ ہم اپنے کالج کے زمانے میں شوقین تھے باہر سے کھانے کھانے میں، ٹھیک ہے، ان سے دوستی ہوئی، وہ بالکل بیزار تھے۔ اب میرے کئی سال ان کے ساتھ گزرے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جب بھی اس سے کہو باہر کھانا ہے، کہتا ہے یار تم جاؤ کھاؤ، میں نے نہیں کھانا۔ کئی سالوں پر مشتمل ہے میرا تجربہ ان کے ساتھ۔ آپ اپنے کسی دوست کا تصور کر لیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ بیویاں میوں کے مزاج جانتی ہوتی ہیں اور میاں اپنی بیوی کے مزاج جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے مزاج کو آپ اچھی طرح جان لیتے ہیں، وہ فرض کرے کچھ عرصہ آپ سے دور چلا جائے اور اس کے بارے میں کوئی بندہ آپ کو ایک ایسی خبر دے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ والا کام نہیں کر سکتا، تو آپ خبر دینے والے کو کیا کہو گے؟ کہ شاید انہوں نے آپ سے مذاق کیا ہوگا، کیونکہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس چیز کے وہ نزدیک بھی نہیں آتے، ان کے مزاج میں ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ کا مزاج پتہ چل جائے۔ اسی لیے اہل بیت نے ہمیں اتنی تاکید فرمائی ہے، گویا ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم جن کو تم مانتے ہو اتنے مزاج آشنا ہیں اپنے اللہ کے کہ ہم قرآن سے جدا ہی نہیں ہوتے۔ یہ راز ہے ان کی قرآن سے جدا نہ ہونے کا۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ راستہ ہے اپنے خالق کا مزاج جاننے کا، اسے کب غصہ آتا ہے، کن حرکتوں پر اسے وہ غضبناک ہوتا ہے، کن حرکتوں پر، کن اعمال پر وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، کن قوموں کو وہ اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ تھوڑے بھی ہوں تو زیادہ پر ان کو فتح عطا کر دیتا ہے، اس کی سنتیں کیا کیا ہیں، وہ قیامت کے دن کس معیار پر فیصلے کرے گا۔ انتہائی ادب سے عرض کروں گا، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے پوچھ لیا جائے قیامت کیسی ہوگی، اس کے بعد کسی اور جگہ سے پھر نظریات دیکھے جائیں گے، پھر وہ نظریات خود بخود پرکھے جائیں گے، فلٹر ہو جائیں گے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کائنات کا بہترین سافٹ ویئر جو اللہ نے دیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ آپ کے دماغوں میں اگر انسٹال کر لیا آپ نے تو پھر وہ اپنا کام خود بخود کرتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور بات کی قرآن نے ان لوگوں کا، میں عرض کر رہا تھا کہ جو آسمان و زمین کی خلقت میں مثلا اللہ نے فرمایا عقل والوں کے لیے نشانی ہے،
واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو منظم سرکل چلتا ہے، رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد نہیں کرتے، اس میں غور و فکر کرتے کہ یہ رات کہاں سے آ رہی ہے، یہ دن کیسے ہو رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی کے چلنے میں کہ جو ان چیزوں کو اٹھا کر چلتی ہے جس میں انسانوں کے فائدے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کشتیوں کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی، بہت سارے کاروبار تجارتیں کہاں ہوتی تھی؟ کشتیوں میں ہوتی تھی۔ اللہ بڑا باریکی والی بات کرتا ہے، اس کشتی کے چلنے میں کیا مطلب؟ غور کرو کہ یہ کشتی کس قانون کی اطاعت کرتی ہے۔ اتنی بھاری کشتی، پانی اس کو اٹھا کے رکھتا ہے، اور جو اس قانون کی پابندی نہ کرے، ہلکی سی ایک چھوٹی سی مثلا پن ہو لوہے کی بنی ہوئی، اس کو پانی غرق کر دیتا ہے، اور ہزاروں ٹن وزنی لوہے کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ غور کرو وہ قانون کون سا ہے۔ اور یہاں سے ایڈ کر دوں، تمہیں پتہ چلے گا جو خدا کا بنایا ہوا قانون نہ مانے غرق ہو جائے گا، اور جو خدا کا قانون مان لے گا وہ تیرتا رہے گا، وہ غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور اس پانی میں کہ جس کو اللہ بلندی سے نازل کرتا ہے، فرماتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور تم دیکھتے ہو کہ بنجر زمین اس پانی کے نازل ہونے کے بعد ایسے حرکت میں آتی ہے جیسے موت کے بعد زندگی مل گئی ہو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر کتنے ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار اس نے پیدا کیے۔ آپ کو پتہ ہے سائنسدانوں نے زمین کے اوپر ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے، زمین پر رینگنے والے، زمین کے اندر رہنے والے، پانی کے اندر رہنے والے، ہزاروں اقسام حیات زندگی کی قسمیں دریافت کر لی۔ افسوس کہ اللہ جب پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ تم بڑے کہتے تھے ہمارے امام نے یوں کر دیا، ہمارے امام نے وہ کر دیا، اور دنیا دوسرے لے گئے سبقت دنیا میں، اور تم بھکاری بن کے رہ گئے۔ تم نے ہماری نعمت کی کیا قدر کی؟ بقول اقبال کے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پانی تھی، سریا سے، سریا کہتے ہیں بلندی کو، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مسلمانوں کی آج آپ حالت دیکھیں، توجہ فرما رہے ہیں، جسے اللہ زندگی کہتا ہے وہ زندگی اپنے اندر پھونکنے کا ہے۔ یہ فرش عزا قرآن سے جڑنے کے لیے ہے، فرش عزا اہل بیت سے حقیقی معنوں میں جڑنے کے لیے ہے فرش عزا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کا کہہ رہے ہیں ان میں غور عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میں نے تمہیں راستے دکھا دیے، اب ان پر جا کر ریسرچ کرو، دیکھو کتنی اقسام حیات اللہ نے بنائی، ان پر ریسرچ کرو، دیکھو دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، زمین کیسے چکر لگا رہی ہے سورج کے ارد گرد، موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا جو الٹ پھیر کا نظام ہے دنیا میں، اگر ہم تھوڑا سا ہواؤں کو سرکش ہونے کا حکم دے دیں تو تم دیکھتے ہو کہ کیسے تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی۔ وہ ہوا جو پہلے تمہیں سکون دے رہی تھی، جب اس کا اصلی مالک اسے کوئی حکم دے دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک ایک چیز پر ریسرچ کرنے کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ بنا لی، اور ہم کس لیے رہ گئے؟ ان کی ترقی کو دیکھ کر اپنا دین بھی چھوڑ کر بھاگنے لگے بہت سارے لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے پاس کچھ ہوتا تو نظر بھی آتا۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے اسلام کو کتنا سمجھا؟ یہ اسلام وہی دین ہے کہ جس نے چند سالوں میں ایک دنیا کی پست ترین قوم کو، اس زمانے کی سپر پاورز کو شکست کروا دی۔ محمد علیہ محمد بلند تر صلوات۔ کیا یہ
کیا یہ حقیقت نہیں؟ جب رسول اللہ نے تحریک اسلام شروع کی، عربوں کی کیا حالت تھی؟ نہ کوئی نظام حکومت، قبیلوں میں بٹے ہوئے، تعصب رکھنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دینے والے، ہر اعتبار سے ایک پست قوم، اتنی پست کہ اس علاقے میں دنیا کے بادشاہ بھی نہیں آتے تھے کہ یہاں سے کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس رسول اللہ کے دین کی برکت سے کہاں کہاں پہنچے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ بہت سارے ممالک دیکھتے ہیں، اسلامی ممالک، اس مکہ کے ایک چھوٹے سے آج کل کے گاؤں کے برابر تھا مکہ، وہاں سے نکل کے ایسے پھیلے کہ دنیا کو حیران کر دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنا علم نے کتنی ترقی کی ہے۔ آج جیسے ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یورپ کو دیکھتے ہیں، ایک زمانہ گزرا ہے کہ یورپ والے آ کر اسلامی معاشرے کو دیکھتے تھے، لیکن جب ہم نے بے قدری کی تو اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اس کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایک ریسرچ کر رہے ہیں اربوں ڈالر لگا کر کہ پتہ چلائیں کائنات کیسے بنی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک دو نظریے تھے، دو تھیوریز تھی دنیا کے کائنات کے آغاز کے بارے میں۔ آپ میں سے انشاءاللہ سب کے سب آپ جانتے ہیں، پہلے کہتے تھے یہ کائنات جیسی ہے شروع سے ایسی ہی تھی، اسٹیڈی اسٹیٹ، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسی ہی چلتی رہے گی۔ پھر ایک اور نظریہ آیا اور انہوں نے کہا نہیں، یہ کائنات ایک وقت میں نہیں تھی، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہ کائنات نہیں تھی۔ پھر ایک دھماکہ ہوا جس کو انہوں نے نام دیا دا بگ بینگ کا، وہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آسمانوں میں بلندیوں میں جو ریسرچ کی جا رہی ہے خلا میں، اس کے مطابق میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سارے کے سارے مثلا پڑھ کے آپ کو آرٹیکل، جتنا میرے ناقص علم میں ہے وہ آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ جا کے ابھی تو حضرت گوگل سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو بہت کچھ وہ بتا دے گا۔ توجہ فرمائیں۔ تو جو سائنس ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے، کائنات ہمیشہ سے یوں ہی تھی، کوئی آغاز نہیں اس کا اور کوئی اختتام بھی نہیں ہے، اس کو اب ملنے والے ثبوت اور پروفز اس کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو تھیوری تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کائنات پہلے نہیں تھی اور بعد میں بنی، وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ اس طرف زیادہ انسان کو لے کے جا رہی ہے۔ تو جو یہ ذوق رکھتے تھے انہوں نے کئی ارب ڈالر خرچ کیے اور انہوں نے ایک لیبارٹری بنائی اور ایک بہت بڑا مثلاً پائپ بنائی تقریباً 25 کلومیٹر لمبی، یہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر وہ لیبارٹری ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو یہ ایٹامک سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو لائٹ کی سپیڈ پر مثلاً تیز ٹریول کروا کر آپس میں ٹکرا کر بڑے بڑے کمپیوٹرز لگا دیے تاکہ وہ مشاہدہ کریں، اسٹڈی کریں، ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ماحول اس وقت تھا کہ جب یہ کائنات اس دھماکے سے وجود میں آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، مثلا لوہا اس شکل میں نہیں تھا، آکسیجن اس شکل میں نہیں تھی، یہ ٹھوس چیزیں اس طرح، صرف کیا تھا جسے قرآن کہتا ہے دخان، دھواں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک گیس کی سٹیٹ میں تھی ساری کائنات۔ اللہ نے اپنی آیات میں بتایا ہوا کہ جب یہ کائنات وجود میں آ رہی تھی تو ایک سٹیج ایسی تھی کہ جب یہ دھوئیں کی شکل میں تھی، ایک سموک کی شکل میں تھی۔ اور آج سائنس بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ پہلے جب یہ انتہائی گرم تھی، یہ کچھ بھی نہیں بنا تھا، میں اور آپ تو بہت بعد کی کئی ارب سال بعد کی پیداوار ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر جو دھماکہ جو ہوتا ہے وہ تو کوئی اس کے نتیجے میں کوئی نظم، کوئی آرڈر وجود میں نہیں آتا، دھماکے سے تو چیزیں بکھر جاتی ہیں،
یہ کیسا دھماکہ تھا اور کیا ہوا تھا اس دھماکے کے وقت کہ اتنی منظم کائنات وجود میں آ گئی۔ آپ یہ جو ایک سانس لیتے ہیں نا، ایک سانس لیتے ہیں، یہ آپ کے ایک سانس کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کائنات کو بنانے والے نے، جو خدا کو نہیں بھی مانتے وہ بھی حیران ہیں اور اس سوال کو ابھی تک حل نہیں کر سکے کہ اتنی مناسب مقدار میں، اتنی مناسب پرسنٹیج میں کس نے اس زمین کے ماحول میں، جسے ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے، کس نے اتنی مناسب مقدار میں آکسیجن رکھ دی۔ اگر اس سے زیادہ ہوتی تو آپ ماچس نہ جلا سکتے، جل کے مر جاتے، کیونکہ آکسیجن جہاں آپ کو سانس لینے دیتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، وہیں آگ کو جلنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر یہ زیادہ ہوتی تو ہمارے کچنز کی شکلیں کچھ اور طرح کی ہوتی، بہت بڑے بڑے پتہ نہیں کوئی فائر پروف کچھ چیزیں بنائی جاتی کہ دھماکے نہ ہو جائے اور وہاں پہ جا کے آگ جلائی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اللہ نے ایک خاص مقدار میں رکھا، اور اگر اس مقدار سے کم ہوتی تو ابھی یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ آپ کو آکسیجن بھی سلنڈرز میں پیک کر کے بیچ رہی ہوتی، ورنہ آپ سے سانس بھی نہ لیا جاتا۔ لیکن اس نے آپ کے ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے نرم بستر کی طرح نہیں بچھا دیا۔ اس نرم بستر پر اگر آپ غور کرنا چاہیں، بچہ، مہاد کہتے ہیں بچے کے جھولے کو، بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے بڑے آرام میں ہوتا ہے، بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں بڑے سکون میں آئے، اگر اس کی گریویٹیشنل پل کو اللہ کم بنا دیتا تو آپ جب قدم اٹھاتے تو واپس نہ آتے زمین پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر زیادہ کر دیتا تو آپ اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے، اور اگر ان باتوں کو ڈسکس کرنا شروع کیا جائے تو پھر جو قرآن کہتا ہے نا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، اس زمانے میں اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ آج مثلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر سارے کے سارے مثلا فلان چیز سے تم اپنی ہارڈ ڈسکس بنا لو، تب بھی وہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے جو میرے رب کی تعریف میں ہوگا۔ توجہ فرمائیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے، رب کہتے ہیں پالنے والے، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس کے پیچھے دوڑ؟ رب یعنی حقیقی پالنے والا۔ حقیقی پالنے والا کون ہے؟ وہ جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، اور کیسی شدید محبت ڈال دی۔ ورنہ بعض حیوان ہیں کہ جن کے بچے مرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض حیوان ہیں جو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں بھوک لگے تو، لیکن آپ کے ماں باپ کو، امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ان نعمتوں کو گنواتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ دعائے عرفہ آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، سارا کا سارا یوں سمجھے قرآن ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو نے ماؤں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دی، تو نے، اے خدا تو ہے پالنے والا، ما غرک بربک الکریم۔ تو میں عرض کروں وقت تمام ہونے کی طرف جا رہا ہے، توجہ فرمائیے، چونکہ موضوع اس طرف آ گیا تھا، قرآن کیا چیز ہے اور ہم کتنے بڑے بے قدرے نکلے اس قرآن کے بارے میں، اس اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں احساس پیدا کر دے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اور ہم اصلاح کے لیے اپنا رخ سیدھا کریں۔ آپ چاہتے ہیں دنیا اسلام کے مسائل حل ہوں، آپ چاہتے ہیں بشریت کے مسائل حل ہوں، اللہ کہتا ہے پہلے اپنے آپ سے شروع کر، اپنے آپ کو میرے قانون کے سائے میں لے آ۔ اس طرح نہ بن جیسے کسی نے وہ پکچر بنائی ہوئی تھی کہ دودھ والا بھائی اپنے دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، پانی کی بالٹی انڈیل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں کرپٹ حکمرانوں سے کب نجات ملے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہت سارے ہم میں سے ایسی حالت، اپنی باری آتی ہے کوئی کمی نہیں چھوڑتے،
نہ رشوت دینے میں کمی چھوڑتے ہیں، نہ سفارش کرا کر غیر مستحق کو کرسی پر بٹھانے میں کمی چھوڑتے ہیں جب ہمارا بچہ ہو، جب ہمارا رشتہ دار ہو، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ کرپٹ لوگوں سے کب نجات ملے گی۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ہم میں سے اکثر تو خود ہی مر جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہم کہتے ہیں نا، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے امور میں جتنے فساد ہیں اسے دور فرما، اصلاح فرما۔ اور یقین کریے دعا مانگتے ہوئے بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ دعا مانگ کے میں دنیا سے اٹھ نہ جاؤں، ہو سکتا ہے کتنا فساد دنیا میں نے پھیلایا ہوا خدا کی نافرمانی کر کر۔ قرآن مجید فساد کسے کہتا ہے؟ کہ جو انسانیت کی نجات کا رستہ خدا نے بتایا ہے، جب اس رستے کے خلاف کوئی چلتا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ یہ فساد کی ڈیفینیشن ہے، ورنہ ہر ایک کی اصلاح اور فساد کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب آ کر فرعون کی اس حکومت میں اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو فرعون نے فوراً اپنی جو اس کی وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی اس کا اجلاس بلایا، جن سے مشورے کیا کرتا تھا وہ، اور جو اس کی طاقت کا سبب تھے، قبیلوں کے مثلا سردار تھے اس کے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، سورہ غافر کی یہ آیات ہے، ذرونی اقتل موسیٰ، اگر تم مجھے چھوڑو تو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ کو قتل کر دوں۔ کیوں؟ مخلص قوم دیکھیے، ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت فرعون کیا مشورہ دے رہے ہیں ان کو، کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے، میں نے بڑا غور کیا، موسیٰ کی حرکتیں چیک کی ہے میں نے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا دین تبدیل کر، تمہارا اتنا اچھا دین جس میں اللہ میں ہوں، ٹھیک ہے، اور تمہیں اتنے سارے وظیفے مل رہے ہیں، کھا رہے ہو، اتنی بڑی بڑی سیٹیں ہیں تمہارے پاس، مجھے خوف ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، اور اگر دین نہ بھی بدل سکا او ان یظہر فی الارض الفساد، تو کم از کم یہ ہماری زمین میں فساد ضرور کرے گا۔ فرعون مصلح ہے، حضرت موسیٰ مفسد ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جس نے اصلاح اور فساد کو اچھی طرح پہچانا نہ ہو خود خدا کی مثلا کتاب سے، تو اس کو فرعون کی تقریر زیادہ امپریس کرے گی۔ حضرت موسیٰ تو بہت سادے ہیں، ان کی تو اتنی شان و شوکت بھی نہیں تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ اگر کوئی بہت بڑی گاڑی سے اترے تو دل چاہتا ہے کہ نا اس سے سلام بھی لیں اور اس سے دوستی بھی ہو جائے، اور اگر کوئی بیچارہ سائیکل سے اتر رہا ہو اس کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ بندہ کہتا ہے اس سے بچو، قرضہ نہ مانگو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے معیار وہ نہیں ہے کہ جو انا اکرمکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، سب ایک نسل ہو، تم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچان کر سکو، لیکن خاندانوں کو برتری کا معیار خدا نے نہیں بنایا۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں اگر جاننا چاہتے ہو کون تم میں سے عزت والا ہے تو پہلے دیکھو تقوی والا کون ہے۔ ابھی تو لوگ بڑے بڑے بدماشوں کے ہاتھ چومتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دنیا زیادہ ہے۔ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح نہیں مانتے کہ دل میں اتر کر دل کی صفائی کر گئی ہو محبت اہل بیت، اس طرح نہیں ہے، ورنہ پھر معیار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر دیکھا کہ غریب لوگ ہیں، غلام اور غریب لوگ جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ امام نے فرمایا اپنے ساتھ والوں سے کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرو، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ تو ایک جو امام کا صحابی تھا، مثلا شاید ہمارے جیسے نظریات رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑے مطلب بہت ہی، ان کے کپڑے آپ دیکھیں فلان کس قسم کے پتہ نہیں لوگ ہیں، آپ کھانا ان کو دے دیں، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھائیں، مجھے پسند نہیں آ رہی یہ بات۔ امام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کتب روایات میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے تو پھر فرق کیسے؟ ایک شخص آیا
اس نے اسلام کافی طاقتور ہو چکا تھا اور اس نے بڑی شہرت سنی تھی رسول اللہ کہ بڑی طاقتور فوج ہے اس کی، کانپ رہے ہیں لوگ، جہاں جاتے ہیں جیت جاتے ہیں، شکست دے دیتے ہیں دشمنوں کو۔ اب اس کے ذہن میں تصور تھا بادشاہوں والا، یہ بہت بڑا بادشاہ آ گیا، بڑی شان و شوکت ہو۔ تو آیا مدینہ میں، جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو شوق لگا اس کو، اور رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے انداز تو بادشاہوں والے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ میرے انداز بادشاہوں والے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ میں اپنے اللہ کا ایک ادنا غلام ہوں، میں اپنے اللہ کا ایک ادنا غلام ہوں۔ آج کی بات میں یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ تصور کیجئے اپنے رسول کی سیرت کا، تصور کیجئے اپنے ائمہ کی سیرت کا۔ ایک حبشی غلام تھا، میں ان سے بات شروع کر رہا ہوں۔ حبشی غلام تھا، جب امام سے جہاد کی اجازت مانگنے آیا، جانتے ہیں امام حسین سے کیا کہتا ہے؟ امام حسین سے کہتا ہے کہ میں بہت ادنا ہوں، آپ بہت اونچے ہیں، میرے بدن کی جلد کا رنگ بھی سیاہ ہے اور میرے بدن کی بو بھی اچھی نہیں آتی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر سکوں۔ جب یہ غلام اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کر زمین پر گرا ہے، حسین اسی طرح اس کی لاش پر گئے ہیں، اسی طرح اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہے، اسی طرح اس سے محبت کی ہے جس طرح حسین نے اپنے ہاشمی خاندان کے شہیدوں سے محبت کی۔ حسین نے اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دیا، وہ خوش نصیب تھا۔ یہ رنگ کا فرق اور یہ دنیاوی رتبوں کا فرق یہ اہل بیت کے نزدیک فرق نہیں ہے، وہ اسی کا احترام کرتے ہیں جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوتا ہے۔ آج چھٹی محرم کی آ گئی، آج ایک بہت بڑی امانت ہے حسین کے پاس جسے قربان ہونا ہے۔ شب عاشور جب امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے عہد لے لیا کہ وہ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، تو اس کے بعد امام نے ان کو خبر دی، تم نے عہد تو کر لیا میرے ساتھ رہنے کا، لیکن تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، کل کی جب رات آئے گی تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے۔ عزاداروں، اس جملے کا سننا تھا کہ مولا حسن کا یتیم بچہ اچانک اپنے چچا کے پاس آتا ہے اور ہاتھ باندھ کر چچا کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اَأَنَا مِمَّن يُقْتَلْ، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ جانتے ہیں کیوں سوال کر رہا تھا؟ شاید ذہن میں یہ بات تھی کہ میری عمر ابھی کم ہے، کہیں کل کے شہداء کے ساتھ میرا نام نہ لکھا ہو۔ آ کر امام سے سوال کرتا ہے۔ عزاداروں، امام حسین نے اپنے اس بیٹے سے سوال کیا، کیف الموت عندک، اے بیٹے موت کو کیسا پاتے ہو؟ مجھے اور آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تو جو بالکل نوجوان بچے ہیں وہ بھی موت سے عشق کرتے ہیں خدا کے راستے میں۔ کیف الموت عندک، بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو؟ یتیم حسن نے جواب دیا، احلا من العسل، حق کے راستے میں جان قربان کرنے کو، اس موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔ پس عزادارو، شب عاشور گزر گئی، عصر عاشور آ گئی، جوان جا رہے ہیں، پہلے سارے یار و انصار شہید ہوئے، پھر بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی۔ امام حسن کا بیٹا انتظار میں ہے، کب مجھے اجازت ملے۔ جب بہت سارے شہید ہو چکے، ایک دفعہ یہ بچہ آتا ہے اپنے وقت کے امام کے پاس اجازت لینے کے لیے۔ مقتل کے الفاظ ہیں،
اس بچے نے بڑے عجیب انداز میں اجازت مانگی ہے۔ عزاداروں کیسے اجازت مانگی اپنے چچا سے؟ یہ بچہ اپنے چچا کے پاس آیا خیمے میں، اور قبل اس کے کہ کوئی بات کرے کبھی چچا کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی چچا کے پیر چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی پیر چومتا ہے، شاید اس لیے کہ جب اجازت مانگوں تو مجھے حسن کی امانت، بابا کی امانت سمجھ کر شاید اجازت دینے سے انکار کر دے۔ امام حسین نے، بچے نے اجازت مانگی، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ شاید یاد آ گیا ہوگا وہ وقت کہ جب امام حسین اپنے بھائی کے گھر میں گئے تھے اور اپنی نظروں سے دیکھا تھا کہ بھائی حسن کا جگر کٹ کٹ کر لبوں سے باہر آ رہا ہے، اور امام حسین نے گریہ کیا تھا۔ بھائی کو گریہ کرتے دیکھ کر مولا حسن نے فرمایا تھا، حسین مجھ پر گریہ کر رہے ہو میری مصیبت پر، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسی مصیبت آپ پر آئے گی، جیسا دن آپ پر آئے گا، کسی پر ایسا دن نہیں آیا ہوگا۔ اور پھر مولا حسن نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سپرد کیا تھا کہ حسین میں جا رہا ہوں، میری ان امانتوں کا خیال رکھنا۔ شاید جب شہزادہ قاسم اجازت مانگتے تھے تو شاید بھائی کی وہ وصیت مولا کو یاد آتی تھی۔ ایک دفعہ یہ بچہ جب اجازت نہ ملی تو جا کر اپنے خیمے میں بیٹھ گیا، سر کو اپنے زانوں پر رکھا، سر جھکایا اور رونے لگا۔ فروہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی اور کہتی ہے بیٹا اجازت نہیں ملی۔ کہا اماں اجازت نہیں ملی؟ فرمایا آپ کے بابا نے یاد ہے آپ کو ایک تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا جب زندگی میں کڑا وقت آئے تو اس کا تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ آج سے زیادہ کڑا وقت بیٹا قاسم آپ پر نہیں آئے گا، بابا کے تعویذ کو کھولیے۔ شہزادہ قاسم نے تعویذ کو کھولا، تعویذ میں لکھا تھا کہ اے قاسم اگر تیرے چچا حسین پر وہ وقت آئے کہ جب وہ دشمنوں میں گر جائے اور اس کے یار و انصار قربان ہو جائیں تو پھر میدان جہاد چھوڑ کر جانا نہیں، اپنی جان کو اپنے چچا حسین پر نچھاور کر دینا۔ فرمایا اس تعویذ کو لے جاؤ، چچا حسین آپ کو ٹال نہیں سکیں گے۔ بچہ اس تعویذ کو لے کر مولا حسین کے پاس جاتا ہے۔ چال کے انداز سے مولا حسین سمجھ گئے کہ اب قاسم اپنے باپ کی سفارش لے کر آ رہا ہے۔ پس عزاداروں قاسم مولا حسن کی سفارش لے کر آئے۔ جانتے ہیں مولا حسین نے اجازت کس طرح سے دی؟ ایک دفعہ اپنے دونوں بازوؤں کو بھتیجے کے گلے میں ڈال دیا اور چچا اور بھتیجا دونوں نے گریہ شروع کیا۔ مقتل کے الفاظ ہیں، دونوں اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو امام حسین نے ایک صندوقچہ منگوایا، اسے کھولا اور اس کے اندر سے مولا حسن کا ایک امامہ نکالا۔ اس امامے کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصے کو قاسم کے سر پر امامے کے طور پر باندھا اور دوسرے حصے کو قاسم کو اس طرح پہنایا جیسے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد قاسم سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جا بیٹا قاسم تجھے خدا کے سپرد کیا۔ شہزادہ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ عزاداروں مقتل میں لکھا ہے، حمید ابن مسلم جو دیکھ رہا تھا کہتا ہے خیام حسینی میں سے ایک نوجوان نکلا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ جب اس کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا چاند کا ٹکڑا نکلا ہے۔ میدان کارزار میں پہنچے، ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے، ساتھ ساتھ پکارتے تھے اگر کوئی نہیں جانتا تو جان لے میں خدا کے شیر علی کے بیٹے حسن کا بیٹا ہوں۔ شجاعت کے جوہر دکھائے، جو بھی سامنے ہوتا تھا جہنم کا راستہ دکھاتے تھے۔ عزاداروں ایک لعین نے جب یہ دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اگر یہ میرے قریب سے گزرا تو اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بٹھا دوں گا۔ یہ لعین سامنے سے آنے کی جگ بجائے
یہ جناب قاسم کی پشت سے آیا اور اس ظالم نے تلوار کو بلند کیا اور زور سے تلوار شہزادہ قاسم کے سر پہ ماری۔ عزاداروں ستم یہ تھا کہ قاسم کے سر پر جنگ کا خود نہیں تھا، فقط وہ کپڑے کا عمامہ تھا۔ تلوار سر پر لگی، میں کس طرح بیان کروں؟ جناب حسن کے چاند کا سر 2 ٹکڑے ہوا۔ بس شہزادہ قاسم نے پکار کر کہا السلام علیکہ یا اماں، ادرکنی یا اماں، چچا حسین میں گھوڑے سے گرتا ہوں، میری خبر لیجئے۔ امام حسین مقتل کے لفظ ہیں۔ امام حسین اس طرح جھپٹے جس طرح کوئی شکاری باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ فوراً اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے۔ جو ضرب لگانے والا لعین تھا وہ چاہتا تھا شہزادہ قاسم کا سر قلم کرے۔ امام نے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر وار کیا، اس کے ہاتھ کو قلم کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ عزاداروں جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ حسین گھوڑے سے اتر کر قاسم کو اٹھاتے، بہت سارے گھوڑ سواروں نے حملہ کیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے۔ جب غبار چھٹا تو لوگوں نے دیکھا قاسم کی لاش کو لے کر حسین اپنی گود میں اپنے بھائی کی امانت کو لے کر بیٹھے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔